الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر رب العالمین جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، ہادی سبل، خاتم الرسل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میرے محترم بزرگوں، اس وقت میں اور آپ ایک دینی اخوت اور ایک ایمانی جذبے کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف رضا الہی، عشق نبی اور عمل صالح والی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا ہے۔ اگر مقصد یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لے۔ میرا عزیزو، آج کا میرا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کی ضرورت ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ جس کی ضرورت ہے، اور یہ ایسا عنوان اور ایسا ٹاپک ہے کہ اس کا نہ تو سیاست سے تعلق ہے، نہ تجارت سے تعلق ہے، نہ امامت سے تعلق ہے، نہ خطابت سے تعلق ہے، نہ کسی کی چودراہٹ سے تعلق ہے، بلکہ محسن انسانیت، رحم و کرم کے پیکر، رب العالمین کے محبوب، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب کو اس دنیا کا اندر ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ جب دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے، لوگوں کے عقائد و معاملات، طور طریقے، رہن سہن، تجارت، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس روئے زمین پر کسی انسان میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھی، بلکہ انسانیت کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ عابد اور معبود میں کافی دوری پیدا کر چکے تھے، تو ضرورت تھی اس روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور طریقوں کو سدھارنے کے لیے، اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق کے حامل محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور عظیمہ کی بشارتیں توریت، انجیل اور زبور کے ذریعے نسل بعد نسل دی جاتی رہی اور سنائی جاتی رہی۔ لیکن وہ وقت بھی آیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، عبادت بھی عمدہ، ریاست بھی عمدہ، دیانت بھی عمدہ، عادت بھی عمدہ، سیرت بھی عمدہ، شرافت بھی عمدہ، سنت بھی عمدہ اور مزاج بھی عمدہ۔
تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ تلوار کی باری بعد میں آئی، پہلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق پیش کیے، شیریں کلام پیش کیا، میٹھا کلام پیش کیا، دشمن کے حق میں دعائیں دی کہ ایک طرف تو کفار و مشرکین کی اذیت ناک دردناک تکلیف دہ باتیں ہوتی تھیں، تو دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہوتے تھے کہ دعا کے لیے دست مبارک اٹھا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، ایسا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف تو اہل مکہ دشمنی کرتے اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں ہوتی، صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے، جبکہ سرور کائنات نے مکہ میں توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کی، تو پھر ہر ایک کی نگاہیں میرے نبی کی طرف اٹھی کہ کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کسی نے گالیاں دے کر آزمایا، کسی نے کانٹے بچھا کر آزمایا، کسی نے تانا دے کر آزمایا، کسی نے کوڑا ڈال کر آزمایا، کسی نے پھندا ڈال کر آزمایا، کسی نے دیوانہ کہہ کر آزمایا، کسی نے مجنوں کہہ کر آزمایا، کسی نے دوست بن کر آزمایا، کسی نے مہمان بن کر آزمایا، لیکن خاتم النبیین والمرسلین نے اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ میرے بھائیو، آئیے ذرا میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دوسرے یہودیوں سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ ذرا میرے نبی کے اخلاق و کردار کیسے تھے۔ کہ ایک یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کر آیا، آنے کا انداز عجیب و غریب، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آتا ہے، انداز دشمنوں کا ہے، کلام گستاخانہ ہے، نہ ادب ہے نہ احترام ہے، آ کر کہتا ہے کہ یا محمد، میں تیرا مہمان ہوں، دور سے آیا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، بھوک اور پیاس سے دوچار ہوں، سب سے پہلے مجھے کھانا کھلاؤ۔ دیکھو دنیا والو، دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ فرمایا ہاں تو میرا مہمان ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عمدہ اخلاق ہے۔ یہودی سے نہ نام معلوم کیا، نہ بے ادبی پر ٹوکا گیا، نہ یہ معلوم کیا گیا کہ ننگی تلوار لے کر کیسے آئے ہو، کیا ارادہ ہے، کب تک قیام رہے گا، کچھ بھی معلوم نہیں کیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارے ہاں تو میرا مہمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، گھر کا کھانا رکھتے ہیں۔ یہودی مہمان دسترخوان پر دھڑلے سے بیٹھ جاتا ہے، نہ ادب ہے نہ احترام ہے، کھانا شروع کرتا ہے، نہ سنت کا خیال ہے نہ میرے آقا کا خیال کرتا ہے، روٹیاں توڑ کر کچھ کھاتا کچھ گراتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا نہ الحمدللہ کہنا، نہ خدا کا شکر ادا کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے جب ان کو دیکھا اور یہ سب ماجرا آپ دیکھ رہے تھے کہ میرے دسترخوان پر میری سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہودی مہمان بھی جی بھر کر میرے آقا کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے نبی کے اخلاق کریمانہ پر کہ یہودی مہمان دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہوئے، نہ غصہ ہوئے، نہ تکلیف پہنچائی، نہ بھوکا رکھا، نہ بیکار رکھا، بلکہ عزت و ہمت دی، حوصلہ دیا، احترام دیا، دسترخوان بچھایا، مہمان بنا کر کھانا پیش کیا، پانی پلایا، پورے گھر کا کھانا پیش کر دیا، آرام دیا۔ یہودی مہمان دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ جو برسوں سے سنتا آ رہا تھا کہ آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کے اخلاق و کردار بڑے عمدہ ہوں گے، یہ باتیں، یہ اوصاف، یہ اخلاق، یہ کردار یقیناً ان میں موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جائے اور کوئی بڑا تکلیف دہ کام کیا جائے کہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اس کے بعد دیکھا جائے
کہ کیا وہی محمد ہے کہ جن کے اخلاق کے بارے میں سنتا آ رہا ہوں؟ یہودی کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اب آرام کرنے کے لیے بستر لگا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ہی بستر ہے جس پر آپ آرام فرماتے ہیں، وحی الہی کا نزول بھی اسی بستر پر ہوتا ہے۔ میرے نبی کا بستر مبارک پاک صاف ہے، اور یہودی کافر ہے لیکن میرے آقا کا مہمان ہے۔ میرے آقا محسن اعظم، اخلاق کے بلند پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاں میرے مہمان بستر لگاتا ہوں، تم آرام کرو۔ میرا آقا یہودی مہمان کے لیے بستر پیش کرتے ہیں، یہودی مہمان فوراً بستر پر لیٹ جاتا ہے، نہ ادب نہ احترام، مہمان پوچھتا بھی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر ایک ہے، تم کہاں آرام کرو گے؟ یہودی حیران و پریشان ہے کہ عجیب عمدہ اخلاق کا آدمی ہے، جو کچھ مانگا سب کچھ پیش کر دیا، نہ ناراض ہوا، نہ غصہ ہوا، نہ برا بھلا کہا، نہ تکلیف دی، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیگانہ رکھا، عزت دی، ہمت دی، حوصلہ دیا، احترام دیا، مہمان بنایا، خاطر تواضع کی، سارا کھانا پیش کر دیا، دسترخوان لگایا، بستر بھی دیا، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، عافیت ہی عافیت، کہ نہ ڈر نہ خوف نہ بے چینی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اس اخلاق عظیمہ و کریمانہ پر دنیا قربان ہو جائے۔ لیکن ابھی یہ یہودی اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ بستر دے کر دینا تو کوئی کمال نہیں، اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو اور ان کے ساتھی کو بھی تکلیف ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو آرام سے سلایا اور خود شب بیداری کے لیے امت کی مغفرت کرانے کے لیے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات گزرتی جا رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہودی مہمان دل ہی دل میں ارادہ بناتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا، لیکن بالکل سچ اور حق پایا، کھرا پایا، عمدہ اخلاق والا پایا، اب ایک بار اور آزما کر دیکھوں۔ یہودی مہمان میرے نبی کے پاک بستر پر پیشاب پاخانہ کر کے ناپاک کر دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں یہودی نے بطور آزمائش کے یہ حرکت کر دی، لیکن تھوڑی دیر میں یہودی گھبرانے اور ڈرنے لگا، خوف کرنے لگا، سوچنے اور پریشان ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے کچھ بھی نہ بولے، لیکن اگر صحابہ کو یا عمر فاروق کو خبر لگ گئی تو ان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ابھی نہ محمد بیدار ہیں، نہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، نہ عمر فاروق موجود ہیں۔ چلو اسی وقت یہاں سے راہ فرار اختیار کر لیں تاکہ صبح ہوتے ہی اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ یہودی مہمان نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کو نجیس و ناپاک کر کے رات کی تاریکی میں گھر کا راستہ اختیار کر لیا، ڈرا اور خوف کی حالت میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ادھر محسن اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہودی مہمان کی خبر لینے کے لیے حجرے میں آتے ہیں کہ چل کر دیکھ لوں مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ سبحان اللہ، حجرے میں آتے ہیں، بستر خالی، مہمان غائب ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، پیشاب سے بستر تر ہے، بدبو آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان اور فکر مند ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، مہمان کہیں دور تک نظر نہیں آیا، پریشان ہو گئے، میرا مہمان کہاں چلا گیا؟ اسے تکلیف ہوئی، ہم نے خبر نہیں لی۔ رب دو جہاں مجھے درگزر فرما، رب دو جہاں مجھے درگزر فرما، معاف فرما۔ میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ، یہ فکر، یہ پریشانی، یہ تلاش، یہ جستجو، یہ گریہ وزاری، یہ درد، یہ سوز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی دلیل ہے۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم اس نبی کے امتی ہیں تو میرا اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے کرداروں کو ہر ایک کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی ایسے ہی بنا لیں جیسے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔